آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 اور 104 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ خذ آپ لیجئے من اموالہم ان کے مالوں میں سے صدقۃً صدقہ، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃً۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے جو پچھلی آیت کی تفسیر میں ذکر ہوئی۔ اس میں ہے کہ جب ان لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی تو یہ اپنے اموال لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارا صدقہ قبول فرما لیجئے اور ہمارے لیے استغفار کیجئے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالی جل شانہ نے حکم نہیں دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا صدقہ قبول فرما لیا۔ اس حکم میں ان اعتراف گناہ کرنے والوں کا صدقہ قبول کرنے کے ساتھ تمام مسلمانوں سے بھی صدقہ وصول کرنے کا حکم ہے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان خمسہ میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ان کے نائب کو صدقہ ادا کرنا ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو تھا، آپ کے بعد کسی کا یہ حق نہیں۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے حضرت ابوبکر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ نے ان کی تعویل کو رد کیا اور ان سے اس وقت تک جنگ کی جب تک انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خلیفہ کو زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا وہ مشہور قول ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھ سے ایک اعناق بکری کی پتھوری اور ایک روایت میں ہے کہ ایک عقال، ایک رسی یا ایک سال کی زکوٰۃ روکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ادا کرتے تھے تو میں ہر صورت ان کے نہ دینے کی وجہ سے ان سے جنگ کروں گا۔ تو طاہرہم تاکہ آپ انہیں پاک کریں، وتزکیہم اور ان کا تزکیہ کریں، فرمایا تو طاہرہم وتزکیہم بہا۔ اس سے زکوٰۃ و صدقہ کی فضیلت ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے مال کو اور اس کی نیت اور عمل کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور دونوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ یزکو جس سے وتزکیہم مشتق ہے، پاک ہونے اور بڑھنے دونوں معنی میں آتا ہے۔ ویسے بھی صدقہ کو صدقہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے صدق کو ظاہر کرتا ہے۔ بہا اس کے ذریعے سے، وصلی اور دعا فرمائیں، علیہم ان کے حق میں، ان بلا شبہ صلاتک آپ کی دعا، سکن باعث تسکین ہے، لہم ان کے لیے، فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ صلاۃ ان کا معنی نماز، رحمت اور دعا بھی آتا ہے۔ یا اللہ تعالی جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو صدقہ پیش کرنے والوں کے لیے مغفرت، رحمت کی دعا کا حکم دیا کہ ان سے ان کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی صدقہ، فرض زکوٰۃ یا نفل صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے، جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو اوفا کے زکوٰۃ لانے پر اللہم صلی علی آل ابی اوفا کہہ کر ان کے ساتھ ان کے پورے اہل کو بھی دعا میں شامل فرما لیا۔ واللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تعالیٰ جو وہ کہہ رہے ہیں یا جو ان کے دل میں سب سے واقف ہے، کیونکہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی۔ واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا
علیم، خوب جاننے والا ہے۔ یہ حکم عام ہے، صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کو تطہیر اور ان کا تزکیہ فرما دیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ صدقہ انسان کے اخلاق کردار کی طہارت پاکیزگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ علاوہ ازیں صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوی ایمان میں صادق ہے، سچا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ لینے والے کے حق میں دعائے خیر بھی کرنی چاہیے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو دعا کرنے کا حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس حکم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کی روش میں اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ جن حضرات نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے خود کو ستونے سے باندھ لیا تھا، جب انہیں رہائی ملی تو انہوں نے شکرانہ کے طور پر صدقہ پیش کیا، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے پیشکش کی کہ ان کا پورا مال صدقے کے طور پر قبول کر لیا جائے، کیونکہ اسی مال کی فکر ہمارے پیچھے رہ جانے کا سبب بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارا مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا، چنانچہ یہ اتنازل ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 1/3 کی حد تک ان کے مال کو قبول فرمایا اور 2/3 ان کے لیے چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے اس حکم سے متعدد باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ صدقہ میں گناہ کا کفارہ بڑھنے کی صلاحیت ہے، اس لیے اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو شریعت میں جس طریقہ پر اس کی توبہ مقرر ہے وہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرے۔ بعض مفسرین نے دی تو طاہروں کا تعلق صدقہ سے ہے، یعنی صدقہ انہیں پاک کر دے گا۔ اس سے اس پہلو کی مزید تائید ہوتی ہے۔ دوسرے، جب کوئی خوشی کی بات پیش آئے تو اس موقع پر بھی کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ قبول کر لی گئی، جس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، تب انہوں نے صدقہ کی یہ پیشکش فرمائی۔ جس انسان کو پورا کا پورا مال صدقہ نہیں کر دینا چاہیے کہ اس کے اقدار محروم ہو کر رہ جائیں، بلکہ کچھ مال ہی صدقہ کرنا چاہیے جس کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3 ہے، اور بقیہ اپنے ورثاء اور اقداروں کے لیے رکھنا چاہیے۔ چوتھے، جب کوئی شخص دینی مقاصد کے لیے تعاون پیش کرے تو اس کے لیے دعا کے کلمات کہنے چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ جب کوئی صدقہ لاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جو شخص تعاون پیش کرے اس کے حق میں دعا کے یہ کلمات کہے جائیں: اجرک اللہ فیما آتیت وبارک لک فیما ابقیت۔ تم نے جو کچھ دیا اللہ تم کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور تم نے جو کچھ بچا کر رکھا اللہ اس میں برکت دے۔ پانچویں قابل ذکر بات یہ ہے کہ بظاہر یہاں صدقہ سے عام صدقہ مراد ہے، نہ کہ زکوٰۃ، لیکن بعض مفسرین نے اس سے زکوٰۃ مراد لی ہے۔ اگر یہ مراد ہو تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ بالغوں پر واجب ہے، نابالغوں پر نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور نابالغ کے افعال پر گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب تک بالغ نہ ہو جائیں وہ شرعی احکام کے مخاطب ہی نہیں۔ چھٹی قابل توجہ بات یہ ہے کہ سید میں صلی علیہ وسلم صدقہ دینے والوں کو دعا دینے کے ہیں، کیونکہ آپ کی دعا مسلمانوں کے لیے طمانینت کا باعث تھی، لیکن چونکہ لفظ صلاۃ کا استعمال انبیاء علیہ السلام کے لیے ہونے لگا اور یہ ایک شناخت بن گئی، اس لیے اب انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ ہدایت منقول ہے۔ عالم کیا نہیں یعلمو، جانا انہوں نے اس بات کو کہ ان اللہ، یقیناً اللہ، وہ یقبل، وہی قبول کرتا ہے، التوبۃ، توبہ، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، ویاخذ الصدقات، اور وہ لیتا ہے صدقات، وان اللہ، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ، هو التواب، وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس عید میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول
قول ہے، بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جل شان کے حقوق تلف کی ہوں، مثلا نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کیا ہو، ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے اور ندامت شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنی تقصیر کی معافی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کی ہوں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ جل شان کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شان کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق تلف کی ہوں تو ان کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر وغیرہ۔ نمبر 2، ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا ہو، گالی دی ہو یا غیبت کی ہو، اس کی خبر اس تک پہنچ گئی ہو۔ نمبر 3، ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا ہو، چھینا ہو، لوٹا ہو، کسی سے رشوت لی ہو، سود لیا ہو یا جوئے مال جیتا وغیرہ۔ پہلی صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی حاصل کرے۔ دوسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے، اور تیسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق ادا بھی کرے اور صاحب حق سے بھی معافی حاصل کرے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہو تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب تعالیٰ جل شانہ کا وعدہ ہے، اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور خود صدقے اپنی دست قدرت میں لیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ صدقات کو قبول کرتا ہے، اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب بشرط کہ وہ حلال کی کمائی ہو، اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے، جس طرح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہو، پھر وہ صدقہ رحمان عز و جل کی دست قدرت میں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں وہ شخص تعجب میں نہ ڈالے جس نے حرام مال کمایا، کیونکہ اگر وہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرے یا اسے صدقہ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اس میں سے کچھ بچ جائے تو یہ جہنم کی طرف اس کا زیادہ راہ ہوگا۔ یا اللہ کریم امور خیر میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور کار خیر میں خرچ کرنے سے دل میں تنگی ہونے کی منافقانہ عادت سے ہمارے قلوب کو پاک صاف فرما، بخل، حسد جیسی منافقانہ عادتوں سے یا اللہ کریم ہمارے نفوس کو محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔